امریکہ کے حالات کو درست فرما دیجیے، یا اللہ کیلیفورنیا کے حالات کو بحال کر دیجیے۔ میرے عزیزوں، ہمیں خوشی نہیں ہے تو ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم دل رکھتے ہیں اپنے سینوں میں، ہمارے دل گوشت کے ہیں پتھر کے نہیں ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ معاف کر دیجیے۔ امید کامل آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور خبریں آ رہی ہیں، بہت زیادہ موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے کیلیفورنیا کے اندر، وہ موسم وبھاگ کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ابھی 3-4 دن میں اور بڑھنے والی ہے، اور زیادہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری فیک نیوز بھی چل رہی ہیں، فیک خبریں بھی اس کے ساتھ بھی جو ہے دوڑائی جا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت یہ ٹرینڈنگ ٹاپک بنا ہوا ہے لوگوں کا۔ اور میرے عزیزوں، بہت زیادہ جو ہے نقصانات ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہاں پر ایک دوسرے کو، انسانیت کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور یہ آفت یعنی آسمانی آفت ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن میرے عزیزوں اس میں معصوم بھی جل رہے ہیں، بے زبان بھی جل رہے ہیں۔ جنگلوں میں چونکہ آگ لگی ہے تو چرند پرند درند سب جو ہے اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم دل رکھتے ہیں اپنے سینوں میں، ہمارے دل گوشت کے ہیں پتھر کے نہیں ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ رحم فرما دیجیے، عافیت فرما دیجیے۔ ہم دعا گو ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں دعا۔ لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت جو ویڈیو بنا کہ مسلمانوں کو خوشی ہو رہی ہے، بھائی مسلمان کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتا، مسلمان ظالم کو ظلم سے روکنے پر حتی الامکان کوشش تو کرتا ہے، لیکن مظلوم پر یا کسی آدمی پر تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس کا درد محسوس کرتا ہے مسلمان، تکلیف پر ہنستا نہیں ہے۔ فلسطین پر ظلم ہوا، ہم ہنسے نہیں، جو ہنسے ہیں وہ اس وقت اب رو کے دکھائیں، اور وہ اس وقت جو ہے اب میڈیا پر آئیں کہ بھائی دیکھو یہ کیا ہوا۔ تو اصل تو ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے تھے کہ بھائی تم نے فلسطین پر یہ کیا، ہم اس وقت ہنس رہے تھے، لیکن اب دیکھیے تم پر جو ہے اوپر کے یعنی پرماتما کی اور اللہ کی یا رب کی لارڈ ہے، اس کی پکڑ آئی ہے۔ تو اب آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، ہم کیا جواب دیں؟ ہم تو اس وقت بھی رو رہے تھے اور اب بھی رو رہے ہیں، کسی کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ ہم اب بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ ان بے زبانوں پر اور ان بے زبانوں کی طفیل میں یا اللہ ان انسانوں پر بھی رحم فرما، اور اس پر یا اللہ معصوم لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مریض بھی ہیں، اللہ سب پر رحم فرما، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ جن لوگوں نے فلسطین پر ظلم ہونے کے ساتھ میں اس وقت میں ان کا ساتھ دیا ظالم کا، اور خوشی کا اظہار کیا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے اور ان کو نسل کشی ہوتی رہنی چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، ان کو بھی ہدایت نصیب فرمایا اللہ۔ اگر ان کا ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان کو آپ جو ہے سمجھ لیجئے، ان کو آپ جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ ظالم کا پھر کوئی حق نہیں کہ وہ زمین پر زندہ رہے، ظالم پر تو پکڑ آتی ہے، ظلم کی ایک وقت تک انتہا ہوتی ہے، ایک اس کے بعد جو ہے اس کی پکڑ آتی ہے۔ اور رب کائنات کی یہ انسانیت کنبہ ہے، کنبے کے اندر جب کوئی انسان جو ہے تکلیف کسی کو پہنچاتا ہے تو بڑا جو ہوتا ہے، سربراہ جو ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت کا پھر جو ہے اپنی طاقت کے زور پر اس کو پکڑتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے، پھر وہ کہ بھائی تو کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، میں تجھ سے بڑا طاقت ہوں، میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں تمہیں اٹھا کر بھی پٹک سکتا ہوں، ساری مخلوق میرے ہاتھ میں ہے، یہ آگ تو میری چھوٹی سی مخلوق ہے، اور اس سے خطرناک آگ جہنم کی آگ ہونے والی۔ بہرحال میرے عزیزوں، ہمیں خوشی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو چل رہی ہے اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں پر یہ آگے کو چل کے مسلمانوں پر یہ مذاق بن سکتا ہے، اور دوسری اور باتیں اس میں پیش آ سکتی ہیں، علم اور یعنی اسلام کی اوپر جو اس کو مذاق کے طور پر لیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر آگ جل رہی تھی اور امریکہ کی ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے، اور انہوں نے جو ہے لوگوں کو بلایا ہے اور اذان دلوائی گئی ہے، اذان دلوائی جا رہی کہ لوگ اذان دیں اور آگ بجھ جائے۔ ایسے حادثات میں اذان دینا لوگ دیتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اصل تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، گناہ معاف کرانے چاہیے اپنے، اور اگر اذان دی جا رہی تو اچھی بات ہے، لیکن یہ اس موقع کی ویڈیو نہیں ہے، یہ پرانی کبھی کی ویڈیو ہے جو اس وقت چلائی جا رہی ہے۔ تو عزیزو، اس کو بھی
اس سے نہ جوڑا جائے کہ یہ اذان جو ہے اس وقت کی اذان ہے۔ دوسری بات، ہم اس پر جو ہے خوشی نہیں منا رہے کہ وہاں پر لوگ تڑپ رہے ہیں اور ان کی تباہی ہو رہی ہے، ان کے گھر جل رہے ہیں، ملینوں کے اوپر جو ہے ان کا خرچے، ان کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ہم اس پر قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہ کوئی کسی کے ظلم پر خوش ہو، بلکہ ظلم کو روکنے کے لیے ایسے اسباب اختیار کیے جائیں جو کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ لیکن کہنا یہ پڑتا ہے کہ فلسطین پر جو ظلم ہوا، فلسطین پر جو حالات خراب کیے گئے، ان کی جو نسل کشی کا جو ارادہ کیا گیا، جو ہے عمل میں لایا گیا، اور اسی طرح سے یعنی جو گھروں میں اپنی عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی، مستوراتوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا، تو میرے عزیزوں کون برداشت کرے گا اس کو؟ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جسم کے حصوں کی مانند اسلام کو اللہ نے مسلمانوں کو بنایا ہے۔ اس بات کا حکم دیا کہ مسلمان کے بھائی ہیں، اور کسی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے ایک جسم کی مانند بتایا۔ ایک جسم کو کسی کو تکلیف پہنچتی کوئی حصے میں تو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے، آنکھیں الگ پریشان، کان الگ پریشان۔ تو انسان بھی ایسے ہی ہیں، انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پریشان ہو جائیں، تل ملا اٹھیں۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ اس طرح آپ نے پچھلے قوموں پر یہ اللہ ہدایت نصیب فرمائی ہے، ان کو بھی آپ نے ان کے گناہوں کو معاف فرمایا، اور ان کے عذاب کو آپ نے لوٹا لیا، واپس کر دیا۔ یا اللہ آپ فلسطین پر بھی حالات کو سازگار بنا دیجئے، یا اللہ فلسطین کے اوپر حالات کو سازگار بنا دیجئے، اور اسرائیل جو ظالم ہیں، جابر ہیں، اور جو متکبرانہ حالت میں یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہوئے ڈٹ رہے ہیں اور فلسطین پر ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بس میں، ان کے حصے میں اگر ہدایت ہے ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، ورنہ ان کو صفحستی سے مٹا دیجیے۔ اور یا اللہ بے زبانوں کی طفیل، یا اللہ معصوموں کی طفیل، اس عذاب کو ٹالا دیجیے، امریکہ کے حالات کو درست فرما دیجیے، یا اللہ کیلیفورنیا کے حالات کو بحال کر دیجیے، یا اللہ ان کی تمام تکلیفوں کو یا اللہ ان کو راحت پہنچا دیجیے، تکلیفوں کو دور فرما دیجیے، اور یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دعا کو قبول فرما لے، کیونکہ میرے بھائیوں، مسلمان کہیں بھی رہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو اور لوگوں سے جو ہے اگر کسی کو تکلیف پہنچے اس کو درد ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال اس وقت کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی ہی دردناک اور تابناک ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس ان پر رحم فرمائے، فضل فرمائے، اور ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ گناہوں سے معافی، دوسرا عمل ہے گناہوں سے معافی۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ یا اللہ ہم آگ جیسا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ تو ان کو بھی معاف فرما اور ہمیں بھی معاف فرما، اور جنہوں نے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اللہ جو ظالم ہیں، جابر ہیں، اللہ تو ان سے انتقام لے، ان سے فردن انتقام لے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے حال پر رحم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، اور پوری امت کو دعا کرنی چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو اسلام کی نور سے سرفراز فرمائے، دین اور اسلام کی وقت اور دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہاں پر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، بے شک آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کیجیے۔ موت سے پہلے وقت ہے، گلے میں گھرگھرے کی آواز جو آتی ہے موت کے وقت، اس سے پہلے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم بچ سکتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ غفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔